میں خوش نصیب ہوں۔ قسط نمبر 7۔ شادی کے پورے 1 ماہ بعد رحیل شمسا کو لے کر امریکہ روانہ ہو گیا۔ شمسا کے والدین بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک بے حد خوبصورت اور 3 بیڈ روم کا ولا شمسا کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھا۔ گھر بہت بڑا نہیں تھا۔ گھر کے باہر بیک یارڈ میں ایک مختصر سا خوبصورت لان تھا۔ موسم سرما بھی شروع نہیں ہوا تھا، مگر شمسا کو بہت سردی لگ رہی تھی۔ رحیل نے شمسا کو گھر دکھانا شروع کیا۔ درمیان میں چھوٹا سا ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کے اندر دونوں طرف لیدر کے صوفے رکھے گئے تھے اور بہت خوبصورت آتش کدہ تھا۔ رحیل نے الیکٹرک ہیٹر آن کر دیا اور ماحول آہستہ آہستہ گرم ہونے لگا۔ گھر بے حد خوبصورت اور پرسکون تھا۔ شمسا کو گھر بہت پیارا لگا۔ کچن بھی بہت اچھی طرح ڈیکوریٹ کیا گیا ہوا تھا۔ اس کے اندر ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ مگر جب شمسا رحیل کی سنگت میں ماسٹر بیڈ روم میں آئی تو ایک خوشگوار سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ شمسا کی بے حد خوبصورت دلہن والی تصویر بیڈ کے پیچھے والی پوری دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ وہ تصویر بے حد خوبصورت تھی۔ لگتا تھا شادی کی اس تصویر کو اور بھی خوبصورت رنگ دے دیے گئے تھے۔ شمسا نے رحیل کی طرف دیکھا۔ یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ شمسا کی آواز میں خوشی اور حیرانگی دونوں تھی۔ میں چاہتا تھا جب تم یہاں آؤ تو تم کو احساس ہو کہ تم تو پہلے سے یہاں تھی، ہمیشہ سے یہاں تم موجود تھی۔ رحیل کی آواز خوابوں کی وادیوں میں گم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہر دن خوشیوں اور خوابوں جیسا ہو گیا۔ رحیل پورا ہفتہ آفس نہیں گیا، بلکہ صبح 10 بجے ناشتے کے بعد وہ اس کو اپنی نئی ماڈل کی ٹیسلا میں لے کر سارے امریکہ میں گھومتا رہتا۔ رحیل اس کی راہوں میں پھول نچھاور کر رہا تھا۔ شمسا کو اتنی خوشیوں سے ڈر لگنے لگا۔ شمسا ابھی تک رحیل سے کھل کر اس طرح بات نہیں کر سکتی تھی، بلکہ شاید وہ اس کو موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ رحیل ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی قصہ سناتا رہتا، جو کہیں نہ کہیں سے آ کے شمسا کی ذات پر ختم ہو جاتا۔ شمسا کو احساس ہو رہا تھا کہ رحیل کو باتیں کرنے کا، بلکہ بہت خوبصورت باتیں کرنے کا فن آتا ہے۔ گفتگو وہ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ رحیل بہت کم اس کو بولنے کا موقع دیتا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ شمسا ویسے ہی کم گو ہے، اور اب اس کو رحیل کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا۔ پھر رحیل نے آفس جانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی شمسا سے کہہ دیا وہ کسی بھی بڑے میڈیکل کالج میں اپلائی کرنا شروع کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بہت بڑی ڈاکٹر بنے۔ رحیل کے یہ الفاظ شمسا کو بہت شدت سے اپنی خواہش کو یاد دلا رہے تھے، اور اس کو کیا کیا یاد آ جا رہا تھا۔ ان خیالات سے وہ بچنا چاہتی تھی، مگر بہت مشکل تھا کہ کس طرح وہ 2 بام سے اپنی منزل سے دور ہو گئی، اور وہ منزل خواب سے سراب بن گئی تھی۔ شمسا نے امریکہ کے سبھی میڈیکل کالج میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کو احساس ہوا یہ اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کالج میں ان اسٹوڈنٹ کو داخلہ ملتا جنہوں نے امریکہ سے ہائی اسکول مکمل کیا ہوتا، یا پھر ان کو 4 سال کا کورس کرنا پڑتا اور پھر 7 سال کا میڈیکل ہوتا۔ اگر اس کے پاس پاکستان کے کسی میڈیکل کالج کی MBBS کی ڈگری ہوتی تو بھی اس کو شاید 2 سال کے بعد امتحان پاس کر کے کسی بھی ہاسپٹل میں اپلائی کر سکتی تھی۔ مگر شمسا کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت مایوس ہو جاتی، مگر رحیل برابر اس کا حوصلہ بڑھاتا رہتا۔ وہ شمسا سے کہتا امریکہ بہت بڑا ہے، اس کی 52 اسٹیٹس ہیں، کسی نہ کسی اسٹیٹ میں ضرور تمہیں ایڈمیشن مل جائے گا۔ اور پھر ہر ویکینڈ پر وہ شمسا کو خوب سیریں کرواتا، کبھی ڈزنی لینڈ، کبھی نیشنل مال، کبھی میوزیم۔ رحیل کو تصویریں کھینچنے کا بے حد شوق تھا۔ کسی بھی جگہ وہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا، اور شمسا کی بے حد خوبصورت تصویریں کھینچ کھینچ پر فیس بک پر ڈاؤن لوڈ کرتا رہتا۔ شمسا کو اس طرح اس نے مصروف رکھا ہوا تھا کہ شمسا کو پتہ نہیں چلا۔ جب ایک دن رحیل بڑا سا کیک لے کر گھر میں داخل ہوا
تو شمسا کو یاد آیا آج اس کی شادی کی سالگرہ ہے۔ ایک بے حد شاندار کیک ساتھ بہت بڑا پیک تھا جس میں شمسا کے لیے کالے رنگ کی سفید موتیوں سے بھری ہوئی ساڑی تھی۔ رحیل نے بہت خوبصورت بلیک 3 پیس سوٹ پہنا۔ کیک گھر میں کاٹ کر جب وہ رحیل کے ہمراہ شمسا 4 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوئی تو ان کا ٹیبل بک تھا جس پر گلاب کے پھولوں کا بہت بڑا بوکے پڑا ہوا تھا۔ امریکہ میں ایک رحیل خود ہی شمسا کو باہر آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا تھا، مگر شمسا آج تک رحیل کے کسی بھی دوست یا واقعار سے نہیں ملی تھی، اور نہ ہی رحیل نے کبھی کوئی ایسا تذکرہ کیا تھا کہ کوئی اس کا دوست بھی ہے۔ رحیل کی زندگی آفس سے گھر اور گھر سے صرف اور صرف شمسا کے ارد گرد تھی۔ شمسا کو دنیا کی ہر سہولت رحیل نے مہیا کر دی تھی اور ہر خوشی دینے کی کوشش بھی کرتا تھا، مگر کبھی کبھی شمسا کو کوئی بے حد ضروری کمی محسوس ہوتی تھی جس کو ابھی تک شمسا کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ آج جب رحیل کے ہمراہ شمسا ہوٹل میں آئی تو رحیل بے حد خوش تھا، بلکہ شمسا کو لگ رہا تھا جیسے رحیل آج اس کی شادی سے بھی زیادہ خوش ہے، بہت شادمان، بہت خوش۔ رحیل نے ویڈنگ اینیورسری کے لیے بہت شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ شمسا بھی اب رحیل کی طرح کے کھانے کھانے کی عادی ہو گئی تھی۔ اکثر باہر چائنیز اور اٹالین کھانے کھاتے کھاتے وہ اب اس کے پسندیدہ کھانے بن گئے تھے، بلکہ رحیل کے پسند کے کھانے ہی اس کے پسند بن گئے تھے۔ اب رحیل اس کے پوچھے بغیر ہی اس کے لیے آرڈر کر دیتا تھا۔ آج بھی کھانا بہت شاندار تھا، بے حد مزیدار، اور دیکھنے میں بہت خوبصورت انداز سے اس کو ڈیکوریٹ کر کے پیش کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد حسب معمول رحیل نے سویٹ ڈش منگوائی۔ یہ اس ہوٹل کی سب سے اسپیشل اور مزیدار سویٹ ڈش ہے۔ واقعی اس کا ذائقہ بہت لاجواب ہے۔ شمسا نے بھی پہلا چمچہ کھاتے ہوئے رحیل کی بات کی تائید کی۔ ہیلو رحیل، ہاؤ آر یو؟ بہت خوبصورت آواز کے ساتھ بہت خوبصورت برٹش لہجے میں سن کر جب شمسا نے سر اٹھایا تو ایک بہت ہی حسین، کانچ جیسی آنکھوں، سنہرے بالوں اور دودھ جیسی یا مکھن جیسی رنگت والی گوری رحیل سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ ایک پل شمسا اس کے حسن کو دیکھ کر بالکل بت بن گئی۔ اتنے دنوں میں اس نے امریکہ میں گھومتے پھرتے بہت سے حسین چہرے دیکھے تھے، مگر اس جیسا شاید اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 22-23 سال ہوگی۔ اس قدر نازک، اس قدر حسین، لگتا تھا کہ اس کا حسن یوسف کی شاخ سے کوئی تعلق ہے۔ شمسا ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ لڑکی شمسا کی طرف دیکھ رہی تھی اور مسکراتے ہوئے اپنا سنہری ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے بولی، ہیلو۔ شاید اس کی تیسری پکار پر شمسا نے اس کے حسن کے حصار سے اپنے آپ کو باہر نکالا۔ وہ اپنا بے حد خوبصورت ہاتھ شمسا کی طرف بڑھائے کھڑی تھی۔ شمسا، یہ روز ہیں، میری کولیگ ہیں، رحیل تعارف کروا رہا تھا، مگر شمسا ابھی تک گرفتار حسن تھی۔ واقعی بے مثال حسن تھا اور آواز کا سحر سماعت پر جادو کر گیا۔ شمسا ابھی تک اس موم کے مجسمے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر خوبصورت تھی۔ جب وہ ہنسی تو شمسا کو ایسے لگا جیسے چاروں طرف کوئی نقرے گھنٹیاں بجنے لگی ہوں۔ شمسا، کہاں کھو گئی ہو؟ شاید رحیل نے دوسری بار شمسا کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، تو شمسا نے دیکھا وہ خوبصورت حسینہ بالکل اس کے سامنے والی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے گہرے گلابی رنگ کی فل سلیو شفون کی شرٹ پہنی تھی اور بالکل وائٹ دودھ جیسی لوز پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ گلے میں بہت نازک سی چین میں بہت خوبصورت ہیروں سے چمکتا ہوا اور اس کی سراہی دار گردن پر ناز کر رہا تھا۔ کانوں میں ڈائمنڈ کے اسٹڈ اور اسی طرح کی نازک سی رنگ اس کے سفید دودیا ہاتھوں میں تھی۔ آج تک شمسا نے کسی بھی قلعے پر اتنی خوبصورت سلور گھڑی نہ دیکھی تھی۔ شمسا صرف اور صرف اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے، مگر شمسا کو کچھ بھی دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔
लगता था कायनात का सारा हुस्न सिमट कर उसी एक लड़की में आ गया है। शम्सा कुछ तो बोलो, रहील कब से कह रहा था। शम्सा ने सट पटाकर खुद को संभाला। अब वो लड़की जाने की तैयारी कर रही थी। उसने नाइस टू मीट यू कहा और रहील से हाथ मिलाकर चले गई। यकायक जैसे शम्सा किसी ख्वाब की नगरी से वापस आ गई हो। शम्सा ने मुड़कर उसको जाते देखा। उसके बाल कमर के नीचे तक सुनहरे आबशार की तरह थे। शम्सा तुम बताओ आज का डिनर कैसा लगा? एक पल को ऐसा लगा जैसे वो रहील था, कोई दूसरा तो आया ही नहीं था उनके पास, वो तो दोनों थे। स्वीट डिश कैसी थी? बहुत मज़ेदार खाना था। शम्सा ने हमेशा की तरह बहुत मुख्तसर सा जवाब दिया। ये रहा शम्सा आज का गिफ्ट। रहील ने बहुत खूबसूरत सुनहरी सी डिबिया शम्सा की तरफ बढ़ाई। गिफ्ट तो आपने दे दिया था। शम्सा मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ये हसीन रात याद रखो, मगर देखो इसको अभी नहीं खोलना, इसको घर में जाकर खोलना। रहील ने बिल के साथ एक बड़ा सा नोट टिपका रखकर वेटर को थमा दिया। शम्सा रहील के साथ जब होटल से बाहर आई तो आसमान पर चौदहवीं का चांद चारों तरफ उजाला कर रहा था और जमीन पर बरकी रोशनियों का राज था। हर सू रोशनी ही रोशनी थी, मगर कैसी बेहिसी बेरुखी रात अपने अंदर समाये हुए थी। रात का पता नहीं कौन सा पहर था कि दूर से घंटी की आवाज ने सारी खामोशी हवा कर दी। हेलो, हेलो जी, मैं रहील बोल रहा हूँ। हस्बे मामूल रहील बेडरूम के साथ अटैच मुख्तसर से स्टडी में किसी से बात कर रहा था। जी, क्या पाकिस्तान से? जी, आवाज़ आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। आप बोलिए। नानी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं? रहील की आवाज़ सुनकर शम्सा भागती हुई रहील के पास जाकर खड़ी हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप फ़िक्र नहीं करें। मैं और शम्सा सुबह की फ़्लाइट से आ जाएंगे। आप फ़िक्र नहीं करें। जो मुझे फ़्लाइट अवेलेबल होगी मैं कोशिश करूँगा हम जल्दी से जल्दी पाकिस्तान आ जाएं। हेलो, हेलो, नहीं आप फ़िक्र नहीं करें। हेलो की मुसलसल तकरार के साथ ही रहील ने परेशान होकर फ़ोन बंद कर दिया और बदहवास शम्सा की तरफ देखा। शम्सा परेशान नहीं हो, नानी अम्मा बिल्कुल ठीक हैं। बस उनका ब्लड प्रेशर ज़रा सा शूट कर गया था और वो हॉस्पिटल में हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी मामू को फ़ोन करता हूँ। शम्सा को इस तरह परेशान देखकर रहील ने कहा और फिर पाकिस्तान शम्सा के अब्बू से बात की। वो हॉस्पिटल में थे, मगर वो कह रहे थे खतरे की कोई बात नहीं। हम वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गए थे, इसीलिए अब अम्मा की तबीयत बहुत बेहतर है। वो इस हक में नहीं थे कि शम्सा और रहील को फ़ोन किया जाए, मगर शम्सा के छोटे चाचू और रहील के छोटे मामू यूनुस ने रहील को फ़ोन कर दिया था। असल में हाजरा शम्सा को बहुत याद करती रहती थी और अब 1 साल होने को आया था। शादी के बाद जब से वो अमेरिका गई थी, एक बार भी पाकिस्तान नहीं आई थी। हाजरा को पता नहीं क्यों शम्सा इस कदर याद आती थी। हालांकि शम्सा उससे बहुत बातें भी नहीं करती थी, फिर भी वो उनको सबसे प्यारी और ताबेदार पोती थी। शम्सा को अपनी माँ से सादगी और कम गुफ्तारी वर्से में मिली थी। बहुत खामोश चुपचाप अपना काम करती रहती। जब हाजरा ने शम्सा को देखा तब वो हमेशा पढ़ाई में ऐसे गुम देख रही। उसको आसपास की कोई खबर नहीं होती थी। और फिर ऐसी लायक और ताबेदार पोती जिसने पूरे ख़ानदान का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया था, जो सबके लिए मिसाल बन गई थी। पता नहीं उसके साथ वो हादसा क्यों पेश आया। इसके बारे में सोच कर ही हाजरा का दिल बैठ जाता था। किसकी नज़र खा गई? कौन शम्सा के सुनहरी मुस्तकबिल पर काली स्याह चादर डाल गया? वो क़यामत के दिन थे, मगर फिर खुदा ने रज़िया के दिल में नरम गोशा डाल दिया और वो इतनी प्रीत और चाव के साथ शम्सा को शहजादियों की तरह ब्याह कर ले गई। हाजरा के दिल से रज़िया के लिए लाखों दुआएं निकलती थीं। माना उस हादसे में शम्सा को कोई कसूर नहीं था, मगर दुनिया कहाँ मानती है। मगर आफरीन है रज़िया और रहील पर, उन्होंने शम्सा को सर आंखों पर बिठा कर रखा। बाकी खुदा किसी बेकसूर को रुसवा नहीं होने देता। हाजरा का दिल शम्सा की तरफ से ठंडा था,
کیونکہ انہوں نے رحیل کی آنکھوں میں شمسا کے لیے بے حد چاہت دیکھ لی تھی اور وہ شمسا کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ امریکہ جا کر بھی اکثر وہ شمسا کے گھر پر واٹس ایپ پر تصویریں اپلوڈ کر کے بھیجتا رہتا تھا اور ہاجرہ اپنی دھندلی دھندلی آنکھوں سے رقیہ کے ساتھ مل کر دیکھا کرتی تھی۔ باقی شمسا بہت خوبصورت اور بہت خوش لگتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں، کیا بات تھی، شمسا کو کچھ کم لگتا تھا، کوئی ایسی کمی جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اور اب بیماری میں اس کا دل کرتا تھا وہ شمسا آ جائے اور وہ خود شمسا سے پوچھے، شمسا تو واقعی خوش ہے نا؟ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ہاجرہ واپس آ گئی۔ رحیل دن میں 2 3 بار فون کرتا تھا اور شمسا سے بھی بات کروائی۔ دادی بولی، شمسا پتر، مجھے آ کر مل جا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دادی کی بھرائی ہوئی التجا سن کر شمسا کو لگا وہ تو پردیس میں بہت دور ہے۔ شمسا نے شاید زندگی میں پہلی بار رحیل سے فرمائش کی، پلیز پاکستان چلیے، میرا بہت دل کرتا ہے سب سے ملنے کو۔ شمسا کی آواز میں کیا تھا؟ رحیل نے اس کی طرف دیکھا۔ تم بالکل پریشان نہ ہو شمسا، میں تب سے ہی آفس میں کوشش کر رہا ہوں چھٹی کے لیے۔ اس ہفتے میں جو بھی پہلی فلائٹ ملے گی میں بک کروا لیتا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے ضرور چھٹی مل جائے گی، تم بالکل فکر نہیں کرو، بس تم جانے کی تیاری کرو۔ اپنوں سے ملنے کا سوچ کر شمسا کے دل میں خوشیوں کے پھول کھلنے لگے۔ رحیل نے جب سے اپنی دادی کی بیماری کا سنا تھا اسی دن سے وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو جلد از جلد چھٹی مل جائے۔ دوسرے دن گھر پہنچ کر رحیل نے کہا، میں نے آفس سے کہہ دیا ہے، بلکہ میں نے 2 دن بعد کی فلائٹ کی 2 سیٹ بھی بک کروا دی ہیں۔ ہم انشاءاللہ پاکستان چلیں گے۔ 2 دن بعد؟ شمسا کو اپنی سماعت پر گمان ہونے لگا۔ ہاں شمسا، تمہاری پہلی فرمائش میں کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ رحیل کی آواز میں بہت محبت تھی۔ ہمیشہ سے رحیل کی آواز میں ایسا کچھ ہوتا جس کو شمسا کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ دوسرے دن رحیل نے آفس سے چھٹی لی اور سارا دن شمسا کے ہمراہ بڑے بڑے مال سے بہت مشہور برانڈڈ کی چیزیں خریدتا رہا۔ شمسا نے 1 2 بار منع بھی کیا کہ اس کے بہن بھائی اس طرح کے برانڈ فین نہیں ہیں، مگر رحیل نے کہا وہ اپنی خوشی سے یہ سب کچھ لے کر جا رہا ہے۔ اس کی خوشی دیکھ کر شمسا کچھ نہ بول سکی۔ رحیلہ اور سجیلا کے برانڈڈ ہینڈ بیگ اور سفورہ کی فل میک اپ کٹ، ابراہیم کے لیے سب سے اسپیشل کیملی اور ایپل کا سیل فون، شمسا کی امی کے لیے اسپینش کا بے حد خوبصورت سویٹر جو بہت نفیس موتیوں کے کام سے بھرا ہوا تھا۔ سویٹر بہت خوبصورت تھا۔ شمسا کے ابو کے لیے راڈو کی گھڑی لی۔ شمسا کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والوں کے لیے چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ صرف خلوص اور محبت کے تعلقات تھے، اور رحیل خلوص اور محبت سے ہی سب کچھ خرید رہا تھا۔ رحیل نے شمسا کے ساتھ مل کر رات کو ساری پیکنگ کر لی۔ دوسرے دن شام 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ رحیل صبح آفس جانے سے پہلے شمسا سے کہہ کر گیا کہ آج اس کی چھٹی منظور ہو جائے گی، آج اس کو آفس میں ضرور جانا پڑے گا۔ شمسا کی خوشی اتنی تھی بلکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سی بے یقینی اور خوف کی سی کیفیت تھی۔ 4 بجے کے قریب رحیل کا فون آیا۔ شمسا عصر کی نماز پڑھ کر بھی چائے پینے کا سوچ ہی رہی تھی۔ رحیل کی آواز کچھ پریشان سی تھی۔ شمسا، تم سے ایک بات کہنی ہے، مجھے چھٹی نہیں مل رہی۔ ہماری کمپنی کو جو سوئٹزرلینڈ والا پروجیکٹ ملا تھا، اس کمپنی کا آنر کل آ رہا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے وہ پروجیکٹ سارے کا سارا میرا ہے، میں نے دن رات اس پر کام کیا ہے۔ شمسا جانتی تھی واقعی پچھلے 6 ہفتوں سے رحیل ساری رات اسٹڈی میں مسلسل کام کرتا رہا تھا، بلکہ کئی بار وہیں ایزی چیئر پر سو بھی جاتا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم اگلے ہفتے چلے جائیں گے۔ شمسا کو دکھ تو ہوا، مگر رحیل کے لیے اس کا کام کتنا اہم ہے وہ جانتی تھی۔ نہیں نہیں شمسا نہیں، تم آج جاؤ گی، کیونکہ میں نے ممانی جان سے وعدہ کیا تھا کہ کل تم ان کے ساتھ ہوگی۔ تم آج چلی جاؤ، میں 2 3 دن بعد آ جاؤں گا، رحیل نے اصرار کیا۔
مگر شمسا کی بات رحیل نے کاٹ دی۔ بس تم تیاری کرو، میں آ رہا ہوں، 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر جانا ہوگا۔ میں نے پتہ کیا ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہے، اب 6 کی بجائے 9 بجے فلائٹ ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، کھانا نہیں پکانا، میں باہر سے کھانا لے کر آؤں گا۔ رحیل کا فون سننے کے بعد شمسا کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اکیلے پاکستان میں جائے، مگر سب کچھ تیار تھا۔ پاکستان والے بھی سارے ملنے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ویسے بھی رحیل کہہ رہے ہیں کہ وہ 2-3 دن بعد ضرور آ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد رحیل آیا، وہ واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ کھانا وہ باہر سے لے کر آیا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر رحیل نے ایک بار پھر سارا سامان چیک کیا۔ اپنا بیگ اس نے الگ رکھ دیا اور شمسا کے 2 بڑے بڑے گچی کے ٹچی کیس اپنی بڑی سی گاڑی کی ڈکی میں رکھ دیے۔ رحیل کچھ الجھا الجھا لگ رہا تھا۔ شمسا کبھی بھی کھل کر اس سے بات نہیں کر سکی تھی۔ حالانہ رحیل گھنٹوں اس سے باتیں کرتا رہتا، مگر شمسا آج تک اس سے کوئی بھی دل کی بات نہ کر سکی تھی اور نہ ہی کچھ اس سے پوچھ سکی تھی۔ ایئرپورٹ تک رحیل بالکل خاموش رہا۔ سامان ٹرالی میں رکھ کر رحیل نے شمسا کو بورڈنگ کارڈ دے دیا تو چپ چاپ اس کو تکتا رہا۔ شمسا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رحیل اداس ہے یا پریشان ہے۔ میں تو پہلے کہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کے بغیر جانا۔ نہیں شمسا، تم جاؤ۔ رحیل کو اداس دیکھ کر شمسا نے کہا، مگر رحیل کا وہی جواب تھا، تم فکر نہیں کرو، میں 2-3 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر رحیل پھر خاموش ہو گیا۔ کتنی دیر وہ خاموش رہا۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ شمسا نے پہلی بار اتنی ہمت کی۔ رحیل نے شمسا کی طرف دیکھا۔ شمسا، مجھے معاف کر دینا۔ رحیل کی آواز میں کچھ تو تھا جس نے شمسا کو سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کس بات پہ؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ شمسا نے رحیل کو آج تک اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہیں شمسا، یہ بات نہیں، میں کہ تم کو اس طرح جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجبوری اس قدر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم کو تنہا نہ جانے دیتا۔ اب رحیل شمسا کے ساتھ وہیں ایئرپورٹ پر رکھی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رحیل کا فون مسلسل بج رہا تھا، وہ اس کو بار بار آف کر رہا تھا۔ میں نے ممانی جان سے وعدہ کیا تھا کہ تم آج ضرور آؤ گی۔ اچھا، اپنا بہت خیال رکھنا، جلد ملاقات ہوگی۔ فون ایک بار پھر بجنے لگا۔ رحیل کھڑا ہو گیا۔ شمسا کو کچھ تو عجیب لگ رہا تھا، مگر کیا؟ شاید اکیلے جانا۔ کچھ دیر اسی طرح دونوں خاموش کھڑے رہے۔ اوکے، میں چلتا ہوں، ماموں جان لاہور ایئرپورٹ پر ہوں گے، ڈائریکٹ فلائٹ ہے، تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بزنس کلاس کی ٹکٹ ہے، وہاں تمہیں سونے کے لیے بڑی سیٹ بھی ملے گی اور کھانا بھی تمہاری پسند کا حلال ملے گا۔ رحیل میری کس قدر فکر کرتا ہے، شمسا نے دل میں سوچا۔ شمسا کچھ نہیں بول سکی۔ رحیل نے شمسا کو دیکھا اور یکدم پلٹ کر چل دیا۔ شمسا کتنی دیر تک اس کو تکتی رہی، مگر وہ فون میں مشغول چلتا چلتا بہت دور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شمسا رحیل کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر رحیل نے ایک بار بھی مڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا اور چلتا چلتا شمسا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شمسا ایئرپورٹ پر تنہا کھڑی تھی۔
کیا شمسا پاکستان میں اکیلی جائے گی؟ زندگی میں آگے شمسا کے ساتھ کیا ہوگا یہ شمسا نہیں جانتی تھی۔ اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔